بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 119 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 44 سے لے کے 66 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج ہم 12ویں پارے کا تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں، جبکہ اس سبق کے مقابل میں دورائی 10ویں پارے میں سورہ انفال یعنی 10ویں پارے کی ابتدا سے سورہ انفال کی آیت نمبر 41 سے لے کے 52 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیلا یا ارض، اور حکم فرمایا گیا اے زمین، تذکرہ چل رہا تھا کہ کشتی میں نوح علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ بیٹھے تھے، کشتی پہاڑوں جیسے موجوں پہ چلی جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو آواز دی کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو جاؤ، تو اس نے انکار کیا اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ وقیل یا ارض، اور حکم فرمایا گیا ہے زمین، او بلائی ماں کی نگل لے اپنے پانی کو، یا سماؤ اقلعی، اور اے آسمان تھم جا، وغیض الماء، اور اتار دیا گیا پانی، وقضی الامر، اور کام تمام ہو گیا، واستوت، اور وہ یعنی کشتی جا ٹھہری، الجودی، جودی پہاڑ پر، وقیل، اور فرما دیا گیا، بعدًا للقوم الظالمین، پھٹکار ہو اس ظالم قوم پر۔ ونادیٰ نوح ربہ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، فقال رب، عرض کیا میرے رب، ان ابنی من اہلی، یقیناً میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، وان وعدک الحق، اور بلا شبہ آپ کا وعدہ سچا ہے، یعنی آپ کا وعدہ تھا کہ میرے اہل خانہ کو بچا لیں گے، وانت احکم الحاکمین، اور آپ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ قال یا نوح، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نوح، انہو، یقیناً وہ، لیس من اہلک، تیرے اہل خانہ میں شامل کیے جانے کے قابل نہیں تھا تمہارے اہل خانہ میں سے، انہو عمل غیر صالح، وجہ اس کی کیا ہے کہ بلا شبہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے، یعنی کفر کی وجہ سے اس کے اعمال صالح نہیں تھے۔ فلا تسألنی، پس تو سوال نہ کر مجھ سے، ما لیسا، اس بات کا، لیس لک بہ علم، کہ تجھے جس کا علم نہ ہو۔ انی اعظک، یقیناً میں نصیحت کرتا ہوں تجھے، ان تکونا، کہ نہ ہو جانا، من الجاہلین، جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے۔ قال ربی، عرض کیا ہے میرے رب، انی اعوذ بک، یقیناً میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی، ان اسألک، کہ میں سوال کروں آپ سے، ما، اس بات کا، لیس لی بہ علم، کہ نہ ہو مجھے جس کا علم، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر نہ بخشا آپ نے مجھے، وَتَرْحَمْنِي، اور رحم نہ فرمایا مجھ پر، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں ہو جاؤں گا خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ قیل، فرمایا گیا، یا نوح اہبط، اے نوح اتر جاؤ، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی، وبرکات، اور برکتیں ہیں، علیک، آپ پر، وعلی امم، اور ان گروہوں پر بھی، ممن معک، جو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ان گروہوں پر بھی جو پیدا ہوں گے ان لوگوں میں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، چونکہ آپ کے ساتھ تو قلیل افراد تھے، آگے جو نسلیں پیدا ہونی تھی ان کے اوپر جو ان میں سے اصحاب ایمان ہونے تھے ان کی سلامتی کی بشارت دی گئی۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں، یعنی انہی کی اولاد میں سے کچھ گروہ ایسے بھی ہوں گے، سَنُمَتِّعُهُمْ، من قریب ہم انہیں متاع حیات دیں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ، پھر پہنچے گا انہیں، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، یعنی اس قوم کے جو افراد پیچھے رہ گئے ہیں ان کی روش، ان لوگوں کی اولاد میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے، اور پھر وہی آگے ہوا کہ یعنی
آگے چل کے حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوموں نے وہی روش اختیار کی جو قوم نوح نے کی تھی۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے کچھ ہیں، نوحی الیک، جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما کنت تعلمھا انت، نہیں تھے آپ جانتے انہیں، ولا قومک من قبل ھذا، اور نہیں آپ کی قوم اس سے پہلے، یعنی ہمارے بتانے سے پہلے علم نہیں تھا، فاصبر، پس آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور قوم عاد کی طرف، اخاہم ہودا، ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ قال، انہوں نے فرمایا، یا قوم، یا میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیر، کوئی معبود اس کے سوا، ان انتم، نہیں ہو تم، الا مفترون، مگر افترا کرنے والے، یعنی جو معبود تم نے بنا رکھے ہیں یہ محض تم نے افترا کیا ہوا ہے، گھڑے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یا قوم، یا میری قوم، لا اسألکم، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اجرا، اس کام پر کوئی صلہ، ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا علی الذی، مگر اس ذات پر جس نے فطرنی، مجھے پیدا فرمایا، افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں۔ ویا قوم، یا اور میری قوم، استغفروا ربکم، ویا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم تم بخشش مانگو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو اس کی طرف، یرسل السماء، وہ بھیجے گا بارش، علیکم، تم پر، مدرارا، موسلادھار، ویزدکم، اور وہ بڑھائے گا تمہیں، قوتاً الی قوتکم، تمہاری قوت مزید قوت دے کر، ولا تتولوا، اور تم روگردانی نہ کرو، نہ پھرتے پھرو، مجرمین، مجرم بن کر۔ قالوا یا ہود، کہنے لگے اے ہود، ما جئتنا، نہیں لائے تم ہمارے پاس، ببینۃ، کوئی واضح دلیل، کوئی معجزہ، وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بتارکی، چھوڑ دینے والے، آلہتنا، اپنے معبودوں کو، عن قولک، محض تمہارے کہنے سے، وما نحن لک، اور نہیں ہیں ہم تجھ پر، بمؤمنین، ایمان لانے والے، ان نقول، نہیں ہم کہتے، یعنی تمہارے بارے میں ہم کچھ اور نہیں کہتے، الا سوائے اس کے، اعترکا، کہ نحوست ڈال دی ہے تجھ پر، بعض آلہتنا بسو، ہمارے معبودوں میں سے کسی نے بری طرح۔ قال، فرمایا، حود علیہ السلام نے فرمایا، انی اشہد اللہ، بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کو، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریئم، کہ میں اعلان لا تعلقی کرتا ہوں، اعلان بیزاری کرتا ہوں، مما تشرکون، ان سب سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، من دونہ، اس کے سوا، یعنی ان سب سے اعلان بیزاری کرتا ہوں جن کو تم اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا شریک بناتے ہو، فقیدونی، پس تم چال چل لو مجھ پر، جمیعاً، سب مل کر، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دو، یعنی ذرا بر بھی مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ، بے شک میں نے بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ پر، ربی و ربکم، جو کہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ما من دابۃ، نہیں ہے کوئی بھی جاندار، الا هو آخذ، مگر وہی، یعنی اللہ تعالیٰ پکڑے ہوئے ہے، بناصیتھا، اسے اس کی پیشانی سے، یعنی ہر کوئی اس کی گرفت میں ہے، ان ربی، بے شک میرا رب، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہے، یعنی میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے، گمراہیوں والے ٹیڑھے میڑے راستے میرے رب تک نہیں جاتے، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ موڑو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، تو یقیناً میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں، ما، وہ پیغام، ارسلت بہ الیکم، کہ جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، وَيَسْتَخْلِفُ ربی، اور جان نشین بنا دے گا میرا رب، قوما غیرکم، کسی دوسری قوم کو تمہارے علاوہ، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم نہ بگاڑ سکو گے اس کا کچھ بھی، ان ربی، بے شک میرا رب، علی کل شیء حفیظ، ہر چیز پر نگران ہے۔
ولما جاء امرنا، اور جب آ گیا ہمارا حکم، نجینا ہودا، تو ہم نے بچا لیا ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا معه، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، یعنی ہم نے انہیں بچا لیا اپنی رحمت کے ساتھ، ونجیناہم، اور ہم نے بچا لیا انہیں من عذاب غلیظ، سخت عذاب سے، بہت سخت عذاب سے، وتلک عاد، اور یہ تھے قوم عاد، جحدوا بآیات ربہم، جنہوں نے انکار کیا تھا اپنے رب کی آیتوں کا، وعصوا رسلہ، اور انہوں نے نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی امر کل جبار عنید، ہر سرکش و ظالم شخص کے حکم کی، واتبعوا، اور پیچھے لگا دی گئی ان کے فی ہذہ دنیا لعنہ، اس دنیا میں لعنت، و یوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی، یعنی قیامت کے دن بھی یہ لعنت ساتھ رہے گی، الا، سن لو، آگاہ رہو، ان عادن، یقیناً عاد نے کفروا ربہم، کفر کیا اپنے رب کا، الا، آگاہ رہو، خبردار، بعدا لعاد، پھٹکار ہے عاد کے لیے قوم ہود، جو کہ قوم تھی ہود علیہ السلام کی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور قوم سمود کی طرف، اخاہم صالحا، ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، قال یا قومی، انہوں نے فرمایا میری قوم، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے سوا، وَأَنشَأَكُمْ، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، من الارض، زمین سے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اسی نے آباد کیا تمہیں اس میں، فَاسْتَغْفِرُوهُ، بس تم بخشش مانگو اس سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم رجوع کرو اس کے حضور، ان ربی، بے شک میرا رب، قریب مجیب، بہت قریب ہے، دعا قبول فرمانے والا ہے۔ قالوا یا صالح، کو کہنے لگے اے صالح، قد کنتا، یقیناً تم تو تھے، فینا، ہمارے درمیان، مرجوًا، مرکز امید، قبل ھذا، اس سے پہلے، یعنی اس واقعے کے ظہور سے پہلے تک، اتنہانا، کیا تم روکتے ہو ہمیں، ان نعبد، کہ ہم عبادت نہ کریں، ما یعبد آباؤنا، ان ہستیوں کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، یعنی کیا تم ہمیں اس بات سے روکتے ہو کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، وَإِنَّنَا، اور یقیناً ہم، لفی شک، بلا شبہ شک میں مبتلا ہے، مما، اس کے بارے میں، یعنی اس دعوت کے بارے میں، تدعونا الیہ، تم ہمیں بلا رہے ہو جس کی طرف، مریب، تردد میں پڑے ہوئے، یعنی ہم تردد میں پڑے ہوئے ہیں، شک میں مبتلا ہیں۔ قال یا قومی، صالح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، ارأیتم، بھلا تم دیکھو تو، ان کنت، اگر میں ہوں، علی بینۃ من ربی، ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور اس نے عطا کی ہے، منہ، اس نے عطا کی ہے مجھے، منہ، اپنی طرف سے، رحمتاً، خاص رحمت، یعنی نبوت کی شکل میں، فمن ینصرنی، پس کون میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، ان عصیت، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، فما تزیدوننی، پس تم نہیں بڑھاؤ گے مجھے، غیر تخسیر، سوائے خسارے کے، یعنی خسارے کے علاوہ تم میرے لیے کسی چیز کا اضافہ نہیں کرو گے، یا قوم، میری اور اے میری قوم، ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، لکم آیۃ، تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے، فذروھا، پس تم اسے چھوڑ دو، تاکل، کہ یہ کھائے پیے، فی ارض اللہ، اللہ تعالیٰ کی زمین میں، ولا تمسوھا، اور تم نہ اسے چھونا، بسوء، برائی کی نیت سے، فیاخذکم، ورنہ تمہیں پکڑے گا، عذاب قریب، ایک جلدی آنے والا عذاب، فعقروھا، پس انہوں نے کاٹ ڈالے اس کے پاؤں، اونٹنی کے پاؤں، فقال تمتعوا، تو فرمایا صالح علیہ السلام نے کہ تم فائدہ اٹھا لو، رہ بس لو، فی دارکم، اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، ذالک وعد، یہ ایسا وعدہ ہے، غیر مکذوب، جو جھوٹا ہونے والا نہیں ہے،
فلما جاء امرنا، پھر جب آ گیا ہمارا حکم، نجینا صالحا، تو ہم نے بچا لیا صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، معه، ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ومن خزي یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے بھی بچا لیا۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو القوی العزیز، طاقت والا ہے، بہت زبردست ہے۔ یعنی آیت کے اختتام پہ خطاب کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا رب قوت والا ہے، زبردست ہے، غالب ہے۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 44 سے لے کے 66 تک 23 آیات کا مطالعہ کیا۔ آج کے سبق میں کل الفاظ کی تعداد تھی 450، جبکہ پہلی بار آنے والے الفاظ ان میں سے صرف 35 تھے۔ گویا 415 الفاظ وہ ہیں جو الحمدللہ ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں، اور ان 35 الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 31 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جس کے شامل ہونے سے ہمارے اب تک قرآن حکیم کے کل الفاظ میں سے کور ہونے والے الفاظ کی تعداد ہو گئی 48,129، جو قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 53% بنتا ہے۔ یعنی ابھی ہم صرف 12ویں پارے میں ہیں، اور مور دین 50% اللہ کی توفیق سے ہمارے قرآن حکیم کے الفاظ کور ہو چکے ہیں۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں قرآن حکیم کو ذوق و شوق سے اس کا ترجمہ سیکھنے، صبح و شام کے اوقات میں تلاوت کرنے، اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔